ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى في مقام آخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سماعی امتحان کے نتائج کے حوالے سے یہ مختصر سی نشست ہے اور اس میں اس حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں. یہ اللہ رب العزت کا خصوصی انعام ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا کرنے کے بعد اپنے دین کی سمجھ حاصل کرنے، تعلیم و تعلم، قرآن کریم اور قرآن کریم سے متعلق دیگر علوم، چاہے وہ قرآن کے متعلق بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، لیکن سب کا مرجع اور سب کا مقصد وہ قرآن کریم کا سمجھنا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کی صداقت مجھ سے شاید آپ زیادہ اس پہ کچھ بول سکیں گے، لیکن میں ان پڑھنے والیوں کی نسبت سے کچھ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، دین کو سمجھنے کے لیے اور دین میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اور مہارت حاصل کرنے کے بعد دین کا کام دعوت، تعلیم و تعلم، تدریس، درس و تدریس اور پھر اس دین کو آگے پھیلانا، اس کی دعوت اور تبلیغ، اس کے لیے بنیادی طور پر ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اور کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے اور کون کون سی چیزیں ہمیں خود کارگر لانی چاہیے. تو سب سے پہلی بات کہ دین کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ہر انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے. صلاحیت کے بعد دوسری چیز کی جو ضرورت پڑتی ہے وہ محنت کی پڑتی ہے. محنت کے ساتھ ساتھ تیسری چیز وہ ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے اور ذہانت کے بعد پھر وہ علم نافع حاصل ہو. ذہانت اور محنت کے نتیجے میں اس کے لیے تقوی ضروری ہے. پھر تقوی کے بعد قبولیت ہے، قبولیت کے بعد پھر استقامت ہے. اگر یہ چیزیں کسی کو نصیب ہو تو یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ سطح پر اپنے دین کا کام لے گا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج پر یہ انسان چلے گا. آپ طالبات نے جو محنت کی، جن طالبات نے پوزیشن حاصل کی، یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ اور فطری صلاحیتوں کو اپنی محنت سے نکھارا اور اس محنت کا نتیجہ آج یہ نکلا کہ کسی کو اول پوزیشن ملی، کسی کو دوسری پوزیشن ملی، کسی کو تیسری پوزیشن ملی اور کسی نے پوزیشن کے قریب ممتاز درجات میں، کسی نے جید جداً اور پھر جید. قبول تو سب اللہ کے ہاں ہے. جو بھی اللہ کے دین کے لیے بیٹھ گیا تو وہ اول نمبر کا ہے، اس کی اول پوزیشن ہے. لیکن یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے، جو چیز میں پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشنے کے بعد اس میں دین کو سمجھنے کی ایک صلاحیت رکھی ہے. وہ صلاحیت
جس طرح کہ قرآن کریم کی آیت میں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا وعلمہ البیان، اور پھر اس کو بیان کی تعلیم دی. بیان یعنی دین کو سمجھنے کی تعلیم دی. یہ تعلیم بیان کی کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر فطری صلاحیت ہے. اب یہ صلاحیت ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، لیکن یہ صلاحیت کس کو نفع دے گی، کس کو نفع نہیں دے گی؟ تو صلاحیت کو کارگر بنانے کے لیے، نفع بخش بنانے کے لیے، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے دوسری جو چیز ضروری ہے وہ محنت ہے. محنت ہوگی تو صلاحیت دن بدن نکھرے گی، محنت نہیں ہوگی تو یہ فطری صلاحیت بالکل جا کے بالکل نیچے جائے گی اور پھر پوشیدہ رہے گی. پھر انسان ختم اللہ علی قلوبہم اور وسمعہم، پھر انسان سمجھتا ہے کہ مجھے تو اللہ کے دین کو سمجھنا ہی نہیں ہے، یا مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اللہ کا دین ہے، یا اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اور اگر میں اس کو سمجھنا چاہوں بھی تو میں نہیں سمجھ سکتا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس صلاحیت کو نکھارنے کے لیے، ابھارنے کے لیے، اس کو کام میں لانے کے لیے جو دوسری چیز ہے وہ محنت ہے. اور پھر محنت جو ہے وہ انسان کے اختیار کی چیز ہے. صلاحیت اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ چیز ہے، اور محنت پھر وہ انسان کے اپنے اختیار کی چیز ہے. جیسے کہ دیکھیں، آپ نے بخاری شریف میں سب سے پہلی وحی کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ پڑھی ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جبریل امین تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو امی تھے، کسی سے پڑھا لکھا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے. اتنے میں جبریل امین آئے، اور جبریل امین نے فرمایا کہ اقرأ، اے محمد پڑھیے. اب دیکھیں، صلاحیت تو پڑھنے کی ہے، لیکن وہ صلاحیت ابھی ابھری نہیں ہے، حرکت میں نہیں آئی. اگر صلاحیت ہی نہ ہوتی تو جبریل کبھی نہ کہتے کہ آپ پڑھیے. اب اس صلاحیت کو ابھارنے کے لیے محنت چاہیے. تو حضور نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا. پھر فرمایا کہ اقرا، جبریل نے کہا کہ پڑھو. پھر حضور نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو نہیں پڑھ سکتا. تیسری دفعہ حضرت جبریل نے جب کہا کہ اقرا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کیا. دیکھیں، جو صلاحیت حضور کے اندر تھی پڑھنے کی، وہ کام تب آئی جب اس کا تکرار ہوا، جب اس پر محنت ہوئی. جبریل نے کہا پڑھو، آپ نے کہا نہیں پڑھ سکتا. پھر پڑھو، نہیں پڑھ سکتا. پھر پڑھو، نہیں پڑھ سکتا. تیسری یا چوتھی مرتبہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اور جو جبریل پڑھتے جاتے تھے آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں، اور آپ کو وہ یاد بھی ہوتا جاتا ہے. یہ کیا تھی؟ یہ محنت تھی اس صلاحیت پر، صلاحیت کو نکھارنے کی. جہاں اس حدیث میں ہمیں بہت ساری حکمتیں ملتی ہے، بہت سارے اسباق ملتے ہیں. یہ ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو صلاحیت رکھی ہے نا، تو اس صلاحیت سے کام لینے کے لیے انسان کی محنت ضروری ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ صلاحیت وہ کافی نہیں ہے، بلکہ انسان نے کیا کرنا ہے؟ انسان نے پھر محنت کرنی ہے. اور یہ جبریل امین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل تکرار سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ صلاحیت تب کام آئے گی جب تکرار ہوگا، جب محنت ہوگی، بار بار صلاحیت کو نکھارنے کی کوشش ہوگی. تو دین کو سمجھنے کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی، پھر دوسری چیز ہمارے اختیار کی ہے، وہ محنت ہے. جو محنت کرے گا تو وہ دین کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھے گا، جو محنت نہیں کرے گا تو وہ نہیں بڑھے گا. تیسری چیز صلاحیت محنت کے بعد وہ ہے ذہانت. اب دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ طلباء اور طالبات محنت کرتے ہیں، لوگ دین کو سمجھنے کی محنت کرتے ہیں، لیکن سب ایک جیسے نہیں سمجھتے. سب کو اپنی محنت کا نتیجہ ایک جیسا نہیں نکلتا. آپ نے دیکھا ہوگا ایک طالبہ جو ہے وہ
1 घंटा मेहनत करेगी, दूसरी तालिबा 3-3 घंटे तक पढ़ेगी, याद करेगी और तकरार करेगी, बार बार हिफ्ज करेगी, लेकिन उसको 3 घंटे में भी उतना याद नहीं होगा जितना कि एक ज़हीन तालिबा को 1 घंटे में और 1 दफा 2 दफा दोहराने से याद हो जाता है। तो ये फिर जहानत है। अच्छा, ये जहानत कहाँ से आती है? ये जहानत भी जो आती है वो भी अल्लाह ताला की वजह करता है। पहली चीज सलाहियत अल्लाह की पैदा करदा, मेहनत इंसान के इख्तियार में, फिर तीसरी जो तरतीब है वो फिर अल्लाह ताला की वदियत करदा जहानत पे बात आ जाती है। सारी जहानतें एक जैसी नहीं होती, ये अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पैदा की है। सलाहियत सब में एक जैसी है, लेकिन जहानत जो है वो सबकी एक जैसी नहीं है। लेकिन इसमें कभी हमें थोड़ी सी मायूसी हो जाती है, इसमें शैतान दखल अंदाजी करता है कि देखे मेरी फलां दोस्त है, फलां तालिबा है, उसने 1 दफा सबक सुना या 1 दफा जो है पढ़ा, उसको आधे घंटे में सब कुछ याद हो जाता है, मुझे जो है वो याद नहीं होता। तो इसमें फिर शैतान मायूसी डालता है कि शायद तुझ में सलाहियत नहीं है और सबक छोड़ दो। तो बहुत सारे तलबा और तालिबात इसमें मायूसी का शिकार होकर दीन को समझने और तालीम ताल्लुम को फिर छोड़ देते हैं। ये एक शैतानी धोखा होता है। जहानत मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये कि एक को जहानत की वजह से जल्दी चीज याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, दूसरी को थोड़ा सा ज्यादा वक्त देना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए, जो जितनी मेहनत करेगा तो उतना उसको अजर भी मिलेगा। जिसने याद किया अपनी जहानत की वजह से जल्दी, उसको उसकी मेहनत का अजर मिलेगा। लेकिन जो ज्यादा मेहनत करेगा और जो ज़हीन नहीं होगा, तो जाहिर है वो मेहनत करेगा तो उस मेहनत का फल उसको ज्यादा मिलेगा। वल्लज़ी यक़रअुल क़ुरआन व यततअतअ फ़ीहि फलहु अजरन, जरा हदीस में आता है कि जो कुरान पढ़े व यततअतअ फ़ीहि, और उसको उसमें अटकन होती है, उसमें उसकी जुबान चलती नहीं है, तो फलहु अजरान, उसके 2 अजर है। तो जो मेहनत करेगा और खुद को समझेगा कि मेरा जहन कमजोर है और मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, तो उससे मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। एक तालिबान 1 घंटे में जो चीज याद किया, तो वो चीज जो है वो दूसरी 2 घंटों में याद करे, 3 घंटों में याद करे। खैर, इसमें आपको अपने असातिज़ा और उस्तानियां मेहनत का तरीका भी बताती रहती हैं। आप तो तखस्सुसात की हैं, तो खैर उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है कि ये मेहनत का तरीका क्या होना चाहिए, याद करने का तरीका क्या होना चाहिए। कभी कभी एक तालिबा मेहनत करती है और मुसलसल लगी रहती है 4 से 5 घंटे, लेकिन वो चीज बैठती नहीं है, तो ये तरीका गलत होता है। इन 5 घंटों को अगर तकसीम किया जाए ना, और वक्फे वक्फे से थोड़ा 1 घंटा याद किया, फिर दूसरे काम में या आराम में वक़्त लगाएं, उसके बाद फिर वो बात आराम के बाद या काम काज के बाद फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर वक्फा करे, फिर 1 घंटा पढ़ा, तो अगर वक्फों से 5 घंटे की मेहनत होगी ना, तो फिर ये जहन में ये बात जल्दी बैठ जाती है। लेकिन तसलसल के साथ अगर जहानत भी ना हो, तो फिर वो मेहनत जो है वो जहानत को फायदा नहीं देती। खैर, ये तो अलग बात है। तो तीसरी चीज जहानत है, उसमें अल्लाह ताला ने सबको बराबर नहीं पैदा किया, लेकिन ये कि जहानत इंसान को आगे बढ़ाती है, और जहानत अगर कम हो तो उसके साथ फिर मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। तो ज्यादा मेहनत फिर उस जहानत को ज़हीन तक पहुंचा देती है, बल्कि ज़हीनों से भी आगे पहुंचा देती है। फिर जहानत के बाद जब इंसान समझ लेता है, तो फिर किसी चीज को समझने के बाद वो इंसान के लिए नफा बख्श बने या मुजिर बने। अल कुरान हुज्जतुल लक औ अलैक, कुरानी करीम या तो हुज्जत है तुम्हारे लिए या तुम पर हुज्जत है। इसमें एक बात यह भी कि जो कुरान करीम से एराज करता है तो क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी, और जो कुरान करीम को समझेगा और उसकी समझने की कोशिश मेहनत करेगा, तो फिर वो कुरान करीम उसके लिए नफा बख्श है। लेकिन इसमें एक और तकसीम भी हो सकती है, वो ये कि जब कुरान करीम को समझा, तो अब बाज लोगों के हक में यह कुरान करीम हिदायत का जरिया बनता है, और बाज लोगों के हक में यह कुरान करीम ये
گمراہی کا سبب بنتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ تو قرآن پاک میں ہے کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے یا قرآن کریم کے ذریعے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ہدایت پر آ جاتے ہیں. تو قرآن کریم سمجھنے کے بعد، اللہ کا دین سمجھنے کے بعد بھی یہ دین کس کے لیے نفع بخش ہوگا اور کس کے لیے وہ ضرر رسا ہوگا، اس کے لیے جو معیار ہے وہ چوتھی چیز ہے تقوی. جس کے اندر دین حاصل کرنے کے بعد تقوی آئے گا تو اس کے لیے دین نفع بخش ہوگا، اور جس کے اندر دین کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، سمجھ جب آئے گی تو اس سمجھ کے بعد اگر تقوی نہیں ہے تو یہ دین اس کے لیے وبال ہے. پھر یہ عام جاہل گمراہ آدمی سے یہ سمجھنے والا اور جو بظاہر دیندار ہیں وہ پھر ضال بھی ہے اور مضل بھی ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا یہ جو فتنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اکثر بہت زیادہ ذہین لوگوں نے فتنے کھڑے کیے، اور پھر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اہل حق نے بڑا زور لگایا. بڑے زور کے بعد وہ فتنے دبے ہیں اور لوگ اس سے بچے ہیں، ورنہ ایک گروہ کا گروہ تاریخ میں ہر فتنے کا شکار بنا ہے. وہ کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ باصلاحیت لوگ وہ اور اہل علم اور علم کی صلاحیت، اعلیٰ ذہانت مہارت رکھنے والے لوگ، ان میں تقوی نام کی چیز نہیں تھی، تو وہ علم اس کے لیے بھی وبال بنا اور اس کے پیروکاروں کے لیے بھی وبال بنا. پھر اہل حق کے لیے، اہل دعوت کے لیے وہ بہت بڑا چیلنج بن جاتے ہیں. تو اب کون سا علم میرے حق میں نفع بخش ہوگا، علم نافع ہوگا، اور کون سا علم میرے حق میں علم دار ہوگا؟ تو اس کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے. جس کے اندر تقوی ہے تو اس کا علم نفع بخش ہے. جس کے اندر تقوی نہیں، چاہے جتنے دلائل یاد ہے، جتنے فلسفے، جتنے علوم، جتنی مہارت، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن وہ اس کے لیے بھی ضرر رسا ہوگا، اور جو اس کے پیروکار ہوگا، جو اس سے فتویٰ لے گا، تو وہ بھی پھر گمراہ ہوگا. تو ذہانت کے بعد جب سمجھ آتی ہے تو سمجھ کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ ہے تقوی. تو تقوی کا حاصل کرنا یہ بھی علم کو نفع بخش بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے، بلکہ یہ ایک معیار ہے. تقوی کے بعد جو ہے وہ پانچویں چیز ہے قبولیت. انسان نے صلاحیت کو استعمال کیا، محنت کی، ذہانت کی بدولت دین کو سمجھا اور دین کو علم نفع بخش بھی بنایا، اپنے حق میں تقوی حاصل کیا اور حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے زندگی گزاری. اب اس کے بعد پانچویں چیز آتی ہے، وہ قبولیت ہے. قبولیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عالم دین یا یہ طالب علم یا طالبہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروائے. قبول کروانے کا مطلب یہ ہے کہ جو علم حاصل کیا اس کو آگے پھیلائے، اس کا فائدہ آگے ہو، یہ صدقہ جاریہ بنے. تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ وہ خود پرہیزگار ہوتے ہیں، اہل علم بھی ہوتے ہیں، اہل تقوی بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں ہوتی. ہمارے علاقوں میں بڑے بڑے علماء دین آئے جو دارالعلوم دیوبند سے، مظاہر العلوم سے وہ فارغ ہو کر آئے، لیکن علاقے میں نہ ان کی وجہ سے کوئی علم میں آیا اور نہ ان کے شاگرد ہیں. اور کئی حضرات ہیں جو دارالعلوم دیوبند سے مشائخ فارغ ہوئے، کراچی میں، اس طرح پاکستان میں آئے، آج ان کی برکت سے آج تک جو ہے مدارس کا ایک سلسلہ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ قبولیت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جن لوگوں نے مدارس کا سلسلہ آگے سلسلہ نہیں چلایا تو وہ محروم ہے، نہیں، وہ اپنی ذات میں اگر تقوی ہے تو وہ علم ان کی ذات تک ہے، لیکن قبولیت کی مہر نہیں لگی. قبولیت کی مہر کا مطلب آخرت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ دنیا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ دین کے لیے قبولیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دین کی صلاحیت اور دین کی سمجھ دینے کے بعد انسان کو اپنے دین کے لیے استعمال بھی کرے. جب دین کے لیے استعمال ہوگا، قبولیت کی مہر لگے گی تو دین کے لیے انسان استعمال ہوگا، یہ صلاحیت دین کے لیے استعمال ہوگی. اللہ کے دین کی دعوت، تعلیم و تدریس
اور اس سے ایک سلسلہ آگے چلے گا، تو اس میں ضروری یہ ہے کہ قبولیت، اور یہ قبولیت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تقوی انسان خود حاصل کرے گا، محنت کر کے اپنے اندر لائے گا، حلال پر چلے گا اور حرام سے بچے گا، یہ انسان کا اپنا اختیار ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے قبولیت ہے، یہ پھر قبولیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں قبولیت اس کو ملتی ہے جو خود کو پیش کرے۔ خود کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی محنت کے ساتھ ساتھ، تقوی کے ساتھ ساتھ خدا سے مانگتا رہتا ہے کہ یا اللہ مجھے قبول فرما۔ اب دیکھیں قبولیت ضروری اس لیے ہے کہ یہ پھر اعلیٰ سطح کا انسان ہوتا ہے، یا عام انسان نہیں ہوتا۔ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اور ان کی سیرت میں دیکھے، کون سا نبی ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا اور وہ جو ہے اپنے بیٹھک کے اندر، اپنے کمرے کے اندر مصلی پر بیٹھ کر صرف دعائیں مانگتا رہا اور عبادت کرتا رہا؟ نہیں، بلکہ ہر نبی نے محنت کی، ہر نبی نے خود کو استعمال کیا، محنت کی، خود کو استعمال کیا، اور اللہ نے ان کو اپنے دین کی محنت کے لیے، دعوت کے لیے قبول کیا، تو پھر وہ استعمال ہوتے رہے۔ اب وہ استعمال ہوئے تو وہ ایک تو نبوت کی وجہ سے وہ خاص بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور پھر ایک انسانیت اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آئی تو اس اعتبار سے بھی وہ خاص ہیں۔ تو یہ ہے قبولیت۔ تو پھر جو قبول ہو جاتا ہے اور دین کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا مرتبہ انبیاء کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن علماء کا جو درجہ ہوگا وہ انبیاء کے بعد ہوگا، یعنی پہلا درجہ انبیاء کا ہوگا، اور پھر جو کرسیاں لگیں گی انبیاء کے ساتھ ساتھ وہ علماء کی ہوگی۔ اب یہ ہر عالم دین نہیں کہ میری کرسی بھی جو ہے نا وہ لاکھوں انبیاء کے ساتھ ہو اور امام راضی اور امام غزالی کی بھی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، پھر تو یہ ناانصافی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی جانیں لگائی اور میں جو ہے نا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ یا 8 سال پڑھا، عالم دین بنا، اور قیامت کے دن میری کرسی امام راضی اور امام غزالی کے ساتھ ہو، قاسم نانوتوی کے ساتھ میری کرسی لگی ہو، حضرت گنگوئی کے ساتھ میری کرسی لگی ہو، حضرت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میری کرسی لگی ہوئی ہے، وہ تو پھر ان کے حق میں ناانصافی ہو گئی نا۔ دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو قبول کروایا، انبیاء کی طرح اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ ہماری صلاحیتیں، ہماری محنتیں، میری جان، میرا مال، میری صلاحیت، میری ہر چیز اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو۔ تو پھر اس عالم کی اور عالمہ کی نسبت انبیاء کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ انبیاء بھی دین کے لیے استعمال ہوئے، دین کے لیے قبول ہوئے، مطلب استعمال ہوئے، ان کی ہر چیز دین کے لیے استعمال ہوئی۔ تو جس عالم کی ہر چیز، ہر صلاحیت، ہر محنت، ہر تقوی، ہر علم اور ہر معلومات، ہر محنت، ہر چیز دین کے لیے استعمال ہوگی، تو پھر اس کی نسبت، اس کا تعلق انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور اس کی کرسی پھر انبیاء کے ساتھ لگے گی۔ اور انبیاء اور اس کی کرسی میں صرف فرق یہ ہوگا کہ انبیاء کی کرسیوں پر نبوت کا ٹپا ہوگا، نبوت کی مہر ہوگی، اور اس کی کرسی پر مہر نبوت نہیں ہوگی، صرف یہ فرق ہوگا۔ تو قبولیت یہ ضروری ہے تاکہ ہماری نسبت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہو، اور حشر بھی ہمارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ قبولیت کے بعد جو ہے آخری چیز، چھٹی چیز جو ہے وہ استقامت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کبھی دین حاصل کر کے محنت بھی کرتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ پھر محنت کو چھوڑ دیتے ہیں، قبول ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن یہ استقامت پھر انسان کی اپنی طرف سے بھی ہے، اور کچھ پھر جتنی محنت ہوگی، جتنی طلب ہوگی، جتنا اخلاص ہوگا اور جتنی قربانی ہوگی، تو پھر اللہ کی طرف سے استقامت نصیب ہوگی۔ تو گویا کہ یہ استقامت اللہ اور اللہ کی دین اور انسان کے اختیار کی ایک مشترکہ چیز ہے۔ پیچھے جو 5 چیزیں ہیں اس میں تقسیم ہے، کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، کچھ چیزیں انسان کے اختیار سے ہیں، اور جو آخری چیز ہے وہ پھر انسان کا اور رب کا جو ہے وہ مشترکہ ایک مجموعہ ہوگا، مشترکہ چیز ہوگی۔ انسان خود کو پیش کرے گا اخلاص، قربانی کے ساتھ، اور چلتا رہے گا،
بیچ میں بہت ساری زینت کی چیزیں آئیں گی دین سے ہٹانے کے لیے، بہت سارے فلسفے آئیں گے کہ بھائی آپ عالم دین ہے، آج زمانہ بدل گیا اور معیشت میں کمزوری ہے تو معیشت کو پہلے مضبوط کرو تاکہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ انسان خود کو محتاج بنائے، بلکہ اپنا ایک معاشرے میں اس عالم دین کو اپنا ایک سٹیٹس بنانا چاہیے کہ لوگ اس کو جو ہے نا ملنگ، فقیر اور سوالی نہ سمجھے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم دین کو چھوڑ دیں، دین کی محنت کو چھوڑ دیں۔ تو یہ سارے فلسفے پھر ذہن میں بھی ڈالے جاتے ہیں اور ہر طرف سے دعوت ملتی ہے کہ بھائی خود مختار بناؤ اور خوددار بناؤ۔ تو پھر ایسے میں بہت سارے لوگ بہہ جاتے ہیں، دین کی محنت چھوڑ جاتے ہیں اور پھر دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ تو قبولیت تو اللہ کی طرف سے تھی، لیکن دیگر فلسفوں نے پھر اس کو، دیگر سوچوں نے، دیگر افکار نے اس کو استقامت سے محروم کر دیا۔ تو استقامت کے لیے بہت زیادہ قربانی کی ضرورت ہے، جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں ان کی قربانیاں ملتی ہے، ان کا اخلاص ملتا ہے، ان کا جذبہ ملتا ہے، ان کا جوش ملتا ہے، ان کا صبر، ان کا تحمل۔ تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو استقامت عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ پھر استقامت کے ساتھ دین کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ وہ نتائج دکھاتے ہیں کہ ایک گروہ کے گروہ، جماعت در جماعت، بلکہ ایک نسلوں کی نسلیں اس کے علم سے اور اس کی محنت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ ہمارے اساتذہ کرام کو دیکھیں، مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی ہر دین کی ہر خدمت کو اعلیٰ سطح پر قبول فرمائے۔ دیکھیں تادم حیات وہ لگے رہیں تو آج بھی ان کا فیض جاری ہے، ان کے شاگردوں کی صورت میں، ان کی اولاد کی صورت میں۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ جرمنی اور جاپان اور امریکہ اور یورپ بھیج دیتے، ان اعلیٰ تعلیم دنیا کی دلوا دیتے، لیکن یہ فیض تو جاری نہ ہوتا نا۔ یہ برکت ہے استقامت کی، تو استقامت ضروری ہے۔ استقامت پہ پھر انسان کو بہت ساری چیزوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی، جو رکاوٹیں آئیں گی، جو دنیا داری کی طرف دعوتیں آئیں گی، تو اس سے پھر اپنی سوچ کو نہیں بدلے گا، بلکہ اپنے مشن کو اور اللہ کے دین کی دعوت کو، اللہ کے دین کے سمجھنے اور سمجھانے کو، اس سلسلے کو آگے چلانے کے لیے جو قربانی دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقامت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ اچھی چیزیں ہیں جو میں نے عرض کی، یہ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، علم دین کو سمجھنے کے لیے، اور پھر علم دین کو نافع بنانے کے لیے اپنے حد تک، اور پھر علم دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اور پھر علم دین کو صدقہ جاریہ بنانے کے لیے یہ چیزیں جو نمبر وار اور ترتیب وار ضروری ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام بہنوں اور بیٹیوں کو کہ جنہوں نے محنت کی، اور ان کو آج اپنی محنت کا صلہ نظر آیا کہ انہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے۔ امید ہے کہ جن طالبات نے محنت کی لیکن ان کو جو ہے ممتاز اعلیٰ درجے میں پوزیشن نہیں ملی، تو انشاءاللہ آئندہ امتحانات میں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح ہم دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو دین میں جو آگے بڑھتا ہے، دین میں جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور جو من تأخر اخرہ اللہ، جو پیچھے جو ہے نا بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بٹھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے دین کے لیے اخلاص اور استقامت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اور آزمائشوں سے حفاظت کے ساتھ قبول فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اپنے دین کے لیے آپ کی صلاحیتوں کو اور آپ کی محنتوں کو، آپ کے جذبات کو، آپ کے افکار کو قبول فرمائے، اور ہر رکاوٹوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور آپ کے والد